بدعت کا سادہ سا مفہوم کیا ہے؟ الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور ہم کہیں کہ یہ بھی دین ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ امت سے یہ نیکی چھپا لی تھی، یا یہ کہنا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی نیکی آج ہمیں پتہ چلا ہے۔ ہر دو صورتوں میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ ہستی جس جیسی عظیم ہستی دنیا میں آئی کوئی نہیں، یا تو اس کو خائن سمجھنا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اور جس کے دماغ میں دونوں سوچے آ جائیں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ وہ کلمہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر آپ غور کریں تو لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ اس پہ بھی کوئی نکتہ نہیں۔ 12 حروف پہلے ہیں لا الہ الا اللہ کے، اور 12 ہی حروف محمد الرسول اللہ۔ 24 گھنٹے آپ اس وقت تک گناہوں سے نہیں بچ سکتے جب تک نہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید میں کوئی نکتہ نہ آنے دیں، محمد الرسول اللہ اور رسالت میں کوئی نکتہ نہ آنے دیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگرد ہیں سعید بن جبیر، بیان کرتے ہیں کتنی بڑی بات کہہ دی۔ میرا بیٹا اگر کسی چور کے ساتھ جا رہا ہے لیکن وہ سنت کی عظمت کو تو سمجھتا ہے، بدعتی نہیں، یہ چوری سے توبہ کر سکے گا، یہ باز آ جائے گا۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ کسی عابد بدعتی کے ساتھ نہ جائے، اگر وہ چور کے ساتھ بھی چلا گیا ہے تو وہاں سے اس کی واپسی ممکن ہے، لیکن عابد عبادت گزار بدعتی کے ساتھ جائے گا تو پوری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چوری سے توبہ اس لیے کرے گا، چوری کو گناہ سمجھتا ہے، چور بھی چوری کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن بدعتی بدعت کو نیکی سمجھتا ہے۔ کبھی کسی نے نیکی چھوڑی؟ یعنی میں اور آپ نماز کو نیکی سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، آپ نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر کوئی شخص برائی کو ہی نیکی سمجھنے لگ جائے تو پھر وہ برائی کو نہیں چھوڑتا۔ میں اس کی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آج آپ میں سے کسی محترم سے کہا جائے نا آپ کیا کام کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ میں کہتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور تعارف مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی چور سے کہیں کہ آپ نے چوری کی ہے، وہ آگے سے آپ کو یہ کہے کون سی چوری؟ تم دن کو نوکری کرتے ہیں، میں رات کو کرتا ہوں، بلکہ رات کو کرنا تو مشکل ہے۔ پتہ ہے میں نے کتنا مہنگا وہ ٹائم پیس لے کے آیا، میں نے کس طرح وہ الارم لگایا، آپ تو گھر سے نکلتے ہو جیکٹ پہن کے، میں اب جیکٹ بھی نہیں پہن سکتا تھا، بھاگنا بھی پڑ سکتا ہے، تو میں کس طرح اس سردی میں ٹھٹرتے ہوئے نکلا، کتنی دور مجھے پیدل چلنا پڑا، دھند بھی تھی، اور بڑی مشکل میں نے دیوار پھلانگی اور آگے دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے اس کو توڑا، کتنی محنت سے، کہاں سحری کا وقت ہو گیا، تو اگر میں نے اتنی محنت کر کے کچھ چیزیں لے آیا ہوں تو میری محنت ہے۔ آپ دیانتداری سے بتائیے گا یہ چوری سے توبہ کرے گا؟ اتنے دلائل تو وہ نہیں دے سکتا جو حلال کمائی کرتا ہے۔ جب ایک انسان آرگیو کر رہا ہے اپنی غلطی پر، یہ بندہ برائی سے توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، بدعتی آدمی جس کے بارے میں امام ابن القیم نے کہا تھا کہ اللہ ذو الجلال ہمیں معاف فرمائے، شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ سنت کی مخالفت ہو۔ بدعتی انسان جب بدعت پہ ڈٹ جاتا ہے اور بدعت پہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے اس کے پاس مجھے اب جانے کی بھی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ اچھا کام یہ خود کر رہا ہے۔ اور کیوں کہہ دیا انہوں نے؟ اس کی بھی وجہ ہے، ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ تعالیٰ نے بدعتیوں کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے۔ اللہ مالک الملک نے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ احتجز التوبہ عن کل صاحب بدعہ، ان کی توبہ کے سامنے رکاوٹ ڈال دی ہے کہ ان کی میں نے توبہ ہی قبول نہیں کرنی۔ اور حسن بصری کی روایت کے الفاظ ہیں،
حتی یدعہا، جب تک بدعتی بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک مالک الملک اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے۔ آپ دیانتداری سے بتائیے، ایک بندہ ساری رات بیچارہ دعا بھی کرے اور ہاتھ میں جو ہے وہ ذکر و فکر کے لیے تسبیح بھی تھام رکھی ہو، ذکر تو اچھی ہے نا بات، ذکر تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن بدعت کا مرتکب ہے، نہ اس کے کام یہ ذکر آیا نہ اس کے کام یہ سجدے آئے۔ اس سے بڑا بدقسمت کون ہے محنت کرنے کے باوجود بھی قیامت کے دن اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس ذات کا احسان کیوں نہ ہو جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا، وہاں اس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے کائنات کے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنایا۔ جن شخصیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، معیت اور رفاقت کو پسند کیا، اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کو قیامت تک کے لیے نمونہ اور رول ماڈل قرار دیا۔ وہ ہستیاں جن کو اللہ ذوالجلال نے دنیا سے انوکھا اخلاص دیا تھا، منفرد تربیت ان کی اور ان مبارک ہستیوں کو اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کا وزیر بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پانے والی ہستیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ یہ چناؤ، یہ انتخاب، یہ سلیکشن، یہ اصطفاء و اجتباء اللہ کی ہے کہ اس نے فرشتوں سے بھی چناؤ کیا اور انسانوں سے بھی چناؤ کیا۔ خربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ جس طرح زمین والوں کے لیے بیت اللہ ہے، اس طرح ساتویں آسمان میں البیت المعمور ہے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے رب کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے۔ لیکن ان خربوں فرشتوں میں اللہ ذوالجلال نے انتخاب کیا، چناؤ کیا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا، اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور قرآن مجید میں ملک الموت اور حدیث میں ملک الموت اور خازن کے الفاظ بھی قرآن و سنت میں موجود۔ تو یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے، باقی فرشتوں کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ ہاں لوگ اسرائیل کا نام لیتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے ہم تک جو بات پہنچائی ہے کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ انسان کے پاس آتا ہے تو وہی روح قبض کر کے بقیہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ انسانوں میں سے اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 ہستیوں کو منتخب کیا، اور ان میں سے 315 ایسی ہستیاں تھیں جن کو رسول بنایا۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو سابقہ نبوت کے پہلو کو ہی آگے جاری کرتا ہے، اور باقی سب ہستیوں کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا لقب دیا۔ ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ساتھ دینے والوں کو حدیث نے حواریون کا، قرآن نے حواریون کا لقب دیا ہے۔ یہ ہے وہ جو جان چھڑکنے والے، اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے اللہ ذوالجلال نے انتخاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا اور صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ آج کے اس خطبے میں 3 باتیں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چنیدہ ہستیاں کون ہیں، دوسری بات ان کے چناؤ کی وجہ کیا ہے، اور تیسری بات ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ کیوں ہے، اور ان سے آخر کیوں محبت کی جائے۔ چنیدہ ہستیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ہیں، اور ان کے چناؤ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان کو چناؤ کیا ہے۔
اللہ عز و جلال نے انہیں منفرد ایمان سے نوازا ہے۔ قرآن مجید جو میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے اترا ہے، اس کو سب سے پہلے صحیح ترین انداز میں سنا، پڑھا، سمجھا، عمل کیا اور اس کو آگے پہنچایا تو انہی ہستیوں نے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کا، اس کی پیروی کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ اصل میں ایمان والے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ قتادہ ابن دعامہ السدوسی بیان کرتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آمنوا بکتاب اللہ وعملوا بما فیہ، اس کتاب پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی لوگ تھے، اور پھر اس ایمان کی روشنی میں سب سے پہلے عملی رویوں کو پیش کرنے والے یہی لوگ تھے، اپنی زندگی کے زاویوں کو اس قرآن کی روشنی میں ڈھالنے والے یہی لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے جب ان کے ایمان کو پسند کیا، ان کے عمل کو پسند کیا، تو یہ اعلان بھی کر دیا اولئک حزب اللہ، یہ گروہ، یہ جماعت عام لوگ نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی جماعت ہے، یہ تو اللہ کا گروہ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا ہے؟ دنیا میں کسی شخص کی سلیکشن جب کی جاتی ہے تو اسے ایک پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے، وہ کسی جگہ بیٹھ کے ایگزام دیتا ہے، اور ایگزامینر وہی ہوتا ہے جو اس سے کم از کم قابل ہوتا ہے۔ اگر آج ماسٹر کا امتحان لینے کے لیے کوئی جائے گا تو میٹرک پاس تو نہیں جائے گا، بلا شبہ اس کی تعلیم اس سے زیادہ ہوگی۔ اگر پی ایچ ڈی کا وائبہ ہو رہا ہے تو کوئسچننگ جو ہو رہی ہے وہ اس شخص کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے جو یہ درجہ طے کر چکا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے امتحان کا جو ذمہ ہے اللہ نے مخلوق پہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مخلوق میں ان جیسا تھا ہی کوئی نہیں، اس لیے کسی کو ان کا امتحان لینے کا مجاز ہی نہیں بنایا گیا، کسی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ منصف بنے اور جج بن کے بتائے کہ یہ پاس ہیں کہ نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، خود اللہ عز و جل نے ان ہستیوں کا امتحان لیا اور انہیں کامیاب قرار دے دیا۔ صرف ایک مرتبہ نہیں، فوراً قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المفلحون۔ اللہ عز و جلال کے امتحان میں کامیاب قرار پانے والے، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے اور فوز و فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری دے دی گئی اور ان کے ذریعے امت کو بتا دیا گیا یہ کامیاب ہے، یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں، کس بات میں؟ اس کی بھی نشان دیکھی اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت ان کے بعد ختم ہے، جو اللہ نے ان کو عطا کر دی ہے وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے رشد و ہدایت میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہوگی تو تمہیں ان جیسا ایمان بنانا ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہوگا تو تم فلاح پا جاؤ گے، اور جس طرح اگر کوئی لوگ ان جیسا ایمان بنائیں تو فلاح پائیں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تم بھی اگر کامیابی کی تمنا رکھتے ہو تو یہ تمنا اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک ان صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ عز و جلال نے اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک ایسی ڈگری بھی جاری کر دی جس کے بعد عظمت پہ بات کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، وہ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، بیوی بچے چھوڑے، مال و دولت چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا،
صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بقا کے لیے انہوں نے ہجرت کی. اور وہ انصار جنہوں نے انہیں ویلکم کیا بلکہ اعلان کر دیا، جیسا کہ صحیح بخاری روایت کرتی ہے، صحابی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا، وہ کہتے ہیں علمت الانصار انی اکثرهم مالا، جانتے ہیں مدینے والے کہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھائی بنایا ہے عبد الرحمن بن عوف کا، تو میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں میرا جتنا مال ہے آج کے بعد آدھا مال اس میرے مہاجر بھائی کا ہے، اور میری 2 بیویاں ہیں جس سے یہ چاہتے ہیں شادی کرنا میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد یہ ان سے نکاح کر لے. یہ مثال کتابوں میں تو لکھی ہے لیکن 1400 سال گزر گئے، زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے، نہ دنیا میں یہ مثال کو پیش کر سکا ہے، نہ قیامت کی دیواروں تک یہ مثال کو پیش کرنے کے قابل ہے. اس لیے اللہ عز و جلال نے جہاں ان کی بات کی ہے تو وہاں کیا فرمایا؟ سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار اور جو ان کے بعد آنے والے صحابہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، چونکہ اللہ عز و جلال کی توحید، اللہ عز و جلال کی ربوبیت اور اللہ عز و جلال کی وحدانیت پر یہ راضی ہوئے، ان کے فیصلوں پر، تو اللہ عز و جلال ان پر راضی ہوئے. آپ سورۃ التوبہ کو کھولیں گے، یہ سورۃ التوبہ ہے، آیت کا نمبر بھی 100 ہے. اللہ عز و جلال نے تو جس آیت میں اعلان کیا اس کا اتفاق دیکھیے کہ نمبر بھی 100 ہے. جن کو اللہ عز و جلال نے کامیابی دی ہے تو وہ بھی 100%. اور ساتھ ہی سورۃ توبہ میں آیت آئی ہے، آج روئے زمین پر جو شخص ان ہستیوں کے بارے میں راضی نہیں جبکہ اللہ راضی ہے اور اعلان کر دیا ہے قرآن میں، اسے توبہ کرنی چاہیے اور اسے بھی ان کے ایمان پر اور ان ہستیوں پر اور ان کے منہج پر راضی ہونا چاہیے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی، صرف اللہ عز و جلال راضی نہیں بلکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات میں اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا ہے. إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، اللہ کے وعدے تو پورے ہوئے ہیں. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَضِيَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے ہر وہ شخص جس کے بارے میں اللہ نے یہ خبر دے دی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ شریدہ کیوں ہیں؟ یہ منتخب ہستیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا تزکیہ اللہ نے بیان کیا. صرف اللہ عز و جلال نے ہی ان کا تزکیہ نہیں کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ اعلان کیا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لوگوں دنیا میں قیامت تک آنے والی انسانیت میں سب سے بہترین صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے مشن کو لے کے آگے چلنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تزکیہ بیان نہیں کیا بلکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ عز و جلال نے جب کائنات کو پیدا کرنا تھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کی روحوں کو میدان عرفات میں بکھیر دیا. پہلے تو وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ عز و جلال نے
کائنات کے دلوں کو جھانکا تو سب سے خوبصورت دل پایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ. اللہ ذو جلال نے اس ہستی کا چناؤ کیا اور انہیں سرتاج رسل بنا دیا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. پھر اللہ ذو جلال نے مخلوق کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پیارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کو پایا. فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. تو اللہ ذو جلال نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا جنہوں نے اللہ کے رسول کے دین کو ہم تک منتقل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تذکیہ پیش نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی صحابی رہے گا اس وقت خیر اور بھلائی زمین پر رہے گی. لا تزالون بخیر. واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی. جب تک ایک بھی صحابی زندہ رہے گا لوگوں تم خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے. پھر آپ نے 2 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رأى من رآنی وصاحب من صاحبنی. اللہ کی قسم صحابہ کے بعد اگر ایک بھی تابعی زمین پر موجود رہا جب تک رہے گا زمین پر خیر و بھلائی رہے گی. پھر آپ نے قسم اٹھائی والذی نفسی بیدی لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رأى من رآنی وصاحب من صاحب من صاحبنی. جب تک ایک بھی تبع تابعی زمین پہ موجود ہوگا اللہ کی قسم اے لوگوں اس وقت تک زمین میں خیر و بھلائی رہے گی. بلکہ صرف یہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنیدہ کیوں کہا کیونکہ ان کے بارے میں یہ خوشخبری بھی سنائی ایک ایسا وقت آئے گا کسی ایک صحابی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ملے. صحابی روایت کرتے ہیں یأتی علی الناس زمان ایک ایسا وقت آئے گا یغزو فئام من الناس لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے صفے بنے گے مخالف دشمن آواز دے گا افیکم من صاحب النبی کیا مسلمانوں کے لشکر میں کوئی صحابی تو نہیں ہے فیقولون نعم مسلمان جواب دیں گے ہاں ایک صحابی موجود ہے فیفتح لهم اسی آواز کو سننے کی دیر ہوگی کہ مسلمانوں کو فتح ملے گی اور کافر جو ہے وہ دوڑ جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوبارہ جو ہے جنگ ہوگی پھر وہ پوچھیں گے افیکم من صحب صاحب رسول اللہ کوئی تابعی تو اس لشکر میں نہیں ہے جواب ملے گا تابعی ہے. جو ہی جواب ملے گا وہ دوڑ جائے گی اللہ مسلمانوں کو فتح یاب کرے گا. پھر جنگ ہوگی اور لوگ سوال کریں گے فیکم من صحب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جو صحابی کے بعد تابعی کوئی موجود ہے تبع تابعی موجود ہے لشکر میں. جب ان سے کہا جائے گا کہ ہاں تو صرف بتانے پر ہی اللہ جلال ایسا رعب ڈالیں گے ان کے دلوں میں کہ کافر شکست کھائیں گے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا یہ ستارے رات کو چمکتے ہم دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تک ستارے موجود ہیں آسمان کھڑا ہے جب ستارے چھڑ جائیں گے تو یاد رکھنا آسمان بھی نہیں رہے گا قیامت جب آئے گی. اسی طرح فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي میں موجود ہوں نا جب تک میں موجود ہوں صحابہ کرام فتنوں سے محفوظ رہیں گے. جب میں چلا جاؤں گا تو بہت سارے فتنوں کا ظہور ہوگا. پھر آپ نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي
میری امت کے لیے امن اور استحکام کی بقا صحابہ کرام کا وجود ہے. جب صحابہ کرام نہیں ہوں گے پھر میری امت کو وہ حالات پیش ہوں گے جس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں. قتل و غارت عام ہوگی، حرام خوری عام ہوگی، اور جو فتنوں کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے وہ سارے کے سارے فتنے زمین پہ آئیں گے. کتنے فتنے ہوں گے کہ واقع القطر، جس طرح بارش کے قطروں کو آپ شمار نہیں کر سکتے اس طرح زمین پہ فتنے آئیں گے. اور کیسے فتنے ہوں گے؟ ینسی تالیہا ماضیہا، ایک فتنہ آئے گا لوگ کہیں گے ہذہ مہلکتی، میں تو مارا گیا اس فتنے میں. اگلے دن ایک نیا فتنہ آئے گا، اس کو لوگ بھول جائیں گے کہ نیا فتنہ اس سے بھی بڑا آئے گا. تو امت کے اندر بقا اور امت کا استحکام صحابہ کرام کی وجہ سے. اس لیے قسم اٹھائی سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، والذی نفسی بیدی لموقفهم ساعة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا. یہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو بیچ دیا جائے تو ایک گھڑی جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. ان کی ایک گھڑی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے من عملی احدکم عمرہ، ساری زندگی تم عبادت